خانہ کعبہ کی تعمیر کب اور کیسے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زما وائس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مدت کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکہ واپسی کی اجازت ملی اور آپ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل کو زمزم کے پاس ایک ٹیلے پر تیر سیدھے کرتے ہوئے پایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور باادب ملے۔ جب باپ بیٹے ملے تو خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اے اسماعیل علیہ السلام، مجھے اللہ کا ایک حکم ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابا جان، جو حکم ہوا ہو اس کی تعمیل کیجیے۔ کہا، بیٹا تمہیں بھی میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ عرض کرنے لگے، میں حاضر ہوں، اس جگہ اللہ کا ایک گھر بنانا ہے۔ کہنے لگے، بہت بہتر۔ اب باپ بیٹے نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی اور دیواریں اونچی کرنا شروع کیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا لا کر دیتے جاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چنتے جاتے تھے۔ جب دیواریں قدرے اونچی ہو گئیں تو حضرت ذبیح اللہ یہ پتھر یعنی مقام ابراہیم کا پتھر لائے۔ اس اونچے پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کے پتھر رکھتے جاتے تھے اور دونوں باپ بیٹا یہ دعا مانگتے جاتے تھے کہ باری تعالیٰ تو ہماری اس ناچیز خدمت کو قبول فرمانا، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بنائے بیت اللہ شروع کی کیفیت دریافت کی تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا گھر بناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرائے کہ مجھے کہاں بنانا چاہیے، کس طرح اور کتنا بڑا بنانا چاہیے۔ اس پر سکینہ نازل ہوا اور حکم ہوا کہ جہاں یہ ٹھہرے وہاں تم میرے گھر بناؤ۔ آپ نے بنانا شروع کیا۔ جب حجر اسود کی جگہ پہنچے تو حضرت اسماعیل سے کہا، بیٹا کوئی اچھا سا پتھر ڈھونڈ لاؤ۔ تو دیکھا کہ آپ اور پتھر وہاں لگا چکے ہیں۔ پوچھا، یہ پتھر کون لایا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے حکم سے یہ پتھر حضرت جبریل آسمان سے لے کر آئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے 5 سال پہلے قریش نے نئے سرے سے کعبہ بنایا تھا۔ اس تعمیر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شریک تھے۔ آپ کی عمر 35 سال کی تھی اور پتھر آپ بھی اٹھاتے تھے۔ جب حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ درپیش ہوا تو ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے زیادہ معمر اور عقل مند تھے، کہا، سنو لوگو، تم اپنا منصف کسی کو بنا لو، وہ جو میرا فیصلہ کرے سب منظور کر لو، لیکن پھر منصف بنانے میں بھی اختلاف ہوگا، اس لیے ایسا کرو کہ اب جو سب سے پہلے یہاں مسجد میں آئے وہی ہمارا منصف۔ اس رائے پر سب نے اتفاق کر لیا۔ اب منتظر ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے کون آتا ہے۔ پس سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ آپ کو دیکھتے یہ لوگ خوش ہو گئے اور کہنے لگے، ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے، ہم آپ کے حکم پر رضامند ہیں، یہ تو امین ہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ آپ کو کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ کوئی موٹی اور بڑی سی چادر لاؤ۔ وہ لے آئے۔ آپ نے حجر اسود اٹھا کر اپنے دست مبارک سے اس میں رکھا۔ پھر فرمایا، ہر قبیلہ کا سردار آئے اور اس کپڑے کا کونا پکڑ لے اور اس طرح ہر ایک حجر اسود کی اٹھانے کا حصہ دار بنے۔ اور اس پر سب لوگ بہت ہی خوش ہوئے اور تمام سرداروں نے اسے تھام کر اٹھا لیا۔ جب اس کے کہنے کی جگہ تک پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لے کر اپنے ہاتھ سے اسی جگہ رکھ دیا اور وہ نزاع و اختلاف بلکہ جدال و قتال رفع ہو گیا۔ اور اس طرح اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اپنے گھر میں اس مبارک پتھر کو نصب کرایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے پہلے قریش آپ کو امین کہا کرتے تھے۔ اب پھر اوپر کا حصہ بنا اور کعبۃ اللہ کی عمارت تمام ہوئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کعبہ 18 ہاتھ کا تھا۔ کباتی کا پردہ چڑھایا جاتا تھا، پھر چادر کا پردہ چڑھنے لگا۔ ریشمی پردہ سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے چڑھایا۔ کعبہ کی یہی عمارت رہی یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی ابتدا بلکہ ابتدائی زمانہ میں 60 سال کے بعد یہاں آگ لگی اور کعبہ جل گیا۔ یہ یزید بن معاویہ کی ولایت کا آخری زمانہ تھا اور اس نے ابن زبیر کا مکہ میں محاصرہ کر رکھا تھا۔ ان دنوں میں خلیفہ مکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث سنی تھی اسی کے مطابق حضور کی تمنا پر بیت اللہ کو گرا کر ابراہیمی قواعد پر بنایا۔ حتیم اندر شامل کر لیا۔ مشرق و مغرب 2 دروازے رکھے، ایک اندر آنے کا دوسرا باہر جانے کا، اور دروازوں کو زمین کے برابر رکھا۔ آپ کی عمارت کے زمانہ تک کعبۃ اللہ یوں ہی رہا یہاں تک کہ ظالم حجاج کے ہاتھوں آپ شہید ہوئے۔ اب حجاج نے عبد الملک بن مروان کے حکم سے کعبہ کو پھر توڑ کر پہلے کی طرح بنا لیا۔
یزید بن معاویہ کے زمانہ میں جب کہ شامیوں نے مکہ شریف پر چڑھائی کی اور جو ہونا تھا وہ ہوا۔ اس وقت حضرت عبداللہ نے بیت اللہ کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ موسم حج کے موقع پر لوگ جمع ہوئے، انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا۔ بعد ازاں آپ نے لوگوں سے مشورہ لیا کہ کیا کعبۃ اللہ سارے کو گرا کر نئے سرے سے بنائیں یا جو ٹوٹا ہوا ہے اس کی اصلاح کر لیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ اب جو ٹوٹا ہوا ہے اس کی مرمت کر دیں، باقی سب پرانا ہی رہنے دیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے گھر جل جاتا تو وہ تو خوش نہ ہوتا جب تک اسے نئے سرے سے نہ بناتا، پھر تم اپنے رب کے گھر کی نسبت اتنی کمزور رائے کیوں رکھتے ہو؟ اچھا میں 3 دن تک اپنے رب سے استخارہ کروں گا، پھر جو سمجھ میں آئے گا وہ کروں گا۔ اور 3 دن کے بعد آپ کی رائے یہی ہوئی کہ باقی ماندہ دیواریں بھی توڑی جائیں اور از سر نو کعبہ کی تعمیر کی جائے۔ چنانچہ یہ حکم دیا، لیکن کعبے کو توڑنے کی کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ڈر تھا کہ جو پہلے توڑنے کے لیے چڑھے گا اس پر عذاب نازل ہوگا، لیکن ایک باہمت شخص چڑھ گیا اور اس نے ایک پتھر توڑا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ ایذا نہیں پہنچی تو اب ڈھانا شروع کیا اور زمین تک برابر یکساں صاف کر دیا۔ اس وقت چاروں طرف ستون کھڑے کر دیے اور ایک کپڑا تان دیا تھا۔ اب تعمیر بیت اللہ شریف ہوئی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، وہ کہتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اگر لوگوں کا کفر کا زمانہ قریب نہ ہوتا اور میرے پاس خرچ بھی ہوتا جس میں بنا سکوں تو حتیم میں سے 5 ہاتھ بیت اللہ میں لے لیتا اور کعبہ کے 2 دروازے کرتا، ایک آنے کا اور ایک جانے کا۔ حضرت عبداللہ نے یہ روایت بیان کر کے فرمایا اب لوگوں کے کفر کا زمانہ قریب نہیں رہا، ان سے خوف جاتا رہا ہے اور خزانہ بھی معمور ہے، میرے پاس کافی روپیہ ہے، پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا پوری نہ کروں۔ چنانچہ 5 ہاتھ حتیم اندر لے لی اور اب جو دیوار کھڑی کی تو ٹھیک ابراہیمی بنیاد پر آنے لگی جو لوگوں نے اپنی آنکھوں دیکھ لی اور اسی پر دیوار کھڑی کی۔ بیت اللہ کا طول 18 ہاتھ تھا، اب جو اس میں 5 ہاتھ اور بڑھا گیا تو چھوٹا ہو گیا اور اس لیے طول میں 10 ہاتھ اور بڑھایا گیا اور 2 دروازے بنائے گئے، ایک اندر آنے کا دوسرا باہر جانے کا۔ ابن زبیر کی شہادت کے بعد حجاج بن عبد الملک کو لکھا اور ان سے مشورہ لیا کہ اب کیا جائے۔ یہ بھی لکھ بھیجا کہ مکہ شریف کے عادلوں نے دیکھا ہے ٹھیک حضرت ابراہیم کی بنیاد پر کعبہ تیار ہوا ہے، لیکن عبد الملک نے جواب دیا کہ طول کو تو باقی رہنے دو اور حتیم کو باہر کر دو اور دوسرا دروازہ بند کر دو۔ حجاج نے اس کے حکم کے مطابق کعبہ کو توڑوا کر پھر اسی بنا پر بنا دیا، لیکن سنت طریقہ یہی تھا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بنا کو باقی رکھا جاتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت یہی تھی، لیکن اس وقت آپ کو یہ خوف تھا کہ لوگ بدگمانی نہ کریں، ابھی نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، لیکن یہ حدیث عبد الملک بن مروان کو نہیں پہنچی تھی، اس لیے انہوں نے اسے توڑوا دیا۔ جب انہیں حدیث پہنچی تو رنج کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کاش ہم یوں ہی رہنے دیتے اور نہ توڑواتے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حارث عبید اللہ جب ایک وفد میں عبد الملک بن مروان کے پاس پہنچے تو عبد الملک نے کہا میرا خیال ہے کہ ابو حبیب یعنی عبداللہ بن زبیر نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث سنی ہوگی۔ حارث نے کہا ضرور سنی تھی، خود میں نے بھی ام المومنین سے سنا ہے۔ پوچھا تم نے کیا سنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے آپ فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ عائشہ تیری قوم نے بیت اللہ کو تنگ کر دیا ہے، اگر تیری قوم کا زمانہ شرک کے قریب نہ ہوتا تو میں نئے سرے سے ان کی کمی کو پورا کر دیتا، لیکن آؤ میں تجھے اصلی بنیاد بتا دوں، شاید کسی وقت تیری قوم پھر اسے اس کی اصلی حالت پر بنانا چاہے۔ تو آپ نے حضرت صدیقہ کو حتیم میں سے قریباً 7 ہاتھ اندر داخل کرنے کو فرمایا اور فرمایا میں اس کے دروازے بنا دیتا، ایک آنے کے لیے دوسرا جانے کے لیے، اور دونوں دروازے زمین کے برابر رکھتا، ایک مشرق رخ رکھتا دوسرا مغرب رخ۔ جانتی بھی ہو کہ تمہاری قوم نے دروازے کو اتنا اونچا کیوں رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خبر نہیں۔ فرمایا محض اپنی اونچائی اور بڑھائی کے لیے کہ جسے چاہیں اندر جانے دیں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں۔ جب کوئی شخص اندر جانا چاہتا تو اسے اوپر سے دھکا دے دیتے، وہ گر پڑتا، اور جسے داخل کرنا چاہتے اسے ہاتھ تھام کر اندر لے لیتے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت امام مالک سے پوچھا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر کعبہ کو حضرت ابن زبیر کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق بنا دوں؟ امام مالک نے فرمایا آپ ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ کعبہ بادشاہوں کا ایک کھلونا بن جائے جو آئے اپنی طبیعت کے مطابق توڑ پھوڑ کرتا رہے۔ چنانچہ خلیفہ اس ارادے سے باز رہے،
یہی بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کعبہ کو بار بار چھیڑنا ٹھیک نہیں۔ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی بیت اللہ شریف کا حج و عمرہ کرو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی دعا میں کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان بنا لے، یعنی مخلص بنا لے، مطیع بنا لے، موجود ہر شر سے بچا، ریاکاری سے محفوظ رکھ، خشوع و خضوع عطا فرما۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور ہمیں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔